الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد جماعت دے معروف خطیب حضرت مولانا اسد اللہ سبحانی صاحب تساں احباب دے سامنے گفتگو فرما رہے سن اور انشاءاللہ الرحمن میرے تو بعد بھی مایا ناز خطبہ تساں احباب دے سامنے گفتگو فرمان گے اج دی اے عظیم و شان فقید المثال عظمت قرآن کانفرنس دے مقدس عنوان تے اے محفل انعقاد پذیر ہے میں دعا گو ہاں فضیلت الشیخ عالم با عمل حضرت مولانا قاری شاکر محمود صاحب حفظہ اللہ تعالی اور اس مسجد دی جملہ انتظامیہ دے احباب اللہ پاک سب دیاں محنتاں نو قبول و منظور فرمائے تقریراں تسی سنو گے انشاءاللہ میں ذرا تھوڑا جہا عام روٹین تو ہٹ کے دو چار باتاں تساں احباب دے گوش و گزار کرنی چاہ رہے ہیں اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے مولانا اسد اللہ سبحانی صاحب نے جتھے اپنی بات دا اختتام کیتا ہے میں اتھوں ہی آغاز کر لواں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین اللہ وحدہ لا شریک نے اس قرآن دی وجہ تو بڑیاں قوماں نو عزت عطا فرمائی اور اس قرآن دی وجہ تو بڑے لوگاں نو ذلیل کیتا قرآن دی وجہ تو مراد ہے کہ جنہاں نے قرآن دے نال تعلق قائم کیتا وہ لوگ عزت حاصل کر گئے اور جنہاں نے بے وفائی کیتی وہ لوگ ذلیل و خوار ہو گئے آج 14 فروری ہے اور پوری دنیا دے اندر ویلنٹائن ڈے دے نام تے نبی دے کلمہ گو دوسرے نو تے چھڑو پیغمبر دے کلمہ گو
دنیا تے بے حیائی نو فروغ دین واسطے اور پھیلان واسطے بڑی محنت اور کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف قرآن دی محفل ہے، لوگاں دی دلچسپی اور لوگاں دا ذوق اور شوق تساں احباب دے سامنے۔ قرآن دی وجہ تو بڑے لوگ اللہ نے انہوں نے عزت عطا فرمائی، اور قرآن دے نال بے وفائی دی وجہ تو دنیا ذلیل ہوئی۔ ہن میں تواڈے سامنے قرآن دیاں آیتاں پڑھاں یا احادیث پڑھاں تو حضرت قاری شاکر محمود صاحب، علماء کرام اللہ دی توفیق دے نال دن رات بیان کر دیں، رسمن رواجن اسی سننے بھی ہیں۔ بہرحال میرا ایک شکوہ ہے، الحمدللہ تسی سارے احباب اللہ دی توفیق دے نال تشریف لے کے آئے ہو، بڑی رونق ہے، لیکن جتنے لوگ ایتھے جمعہ پڑھ دینے اونا سارے انہوں ایتھے ہونا چاہیے سی۔ اے میری شکایت حضرت قاری صاحب جمعے والے دن اونا دے اگے کرنگے۔ میرے بھائیوں، قرآن دی وجہ تو اللہ پاک عزت عطا فرما دے۔ کس طرح عزت؟ کدی تسی غور کیتا ہے اس بات تے؟ میں تو انہوں دسنا، ایک بندہ او گیا ہے فرنیچر دی دکان تے فرنیچر بنان واسطے، انہیں 2-3 لاکھ دا بڑا قیمتی فرنیچر بنوایا اپنی بیٹی واسطے، ہمشیرہ واسطے یا کسی بھی عزیز واسطے۔ بنوان تو بعد توجہ میری طرف رہے ہون نا جی، 2-4 علماء کرام نے آنا تے ہے، لیکن میری بالادب گزارش ہے کہ تسی سجے کھبے ہون تھوڑا جا کٹ ویکھے جی، میں بہت کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی۔ فرنیچر بنا لیا انہیں تے اچانک وہ دی نظر پئی ایک پھٹا پیا سی اتھے جنہوں کوئی سیونک جی لگی سی۔ دکاندار نو کہنے لگیا یار اے تیرے کس کام میں؟ انہیں کہا شیخ صاحب، حاجی صاحب حکم فرماؤ۔ کہندہ ہے انہوں کو تھوڑا جہا کوئی رگڑ رگڑ کے تے اندیاں کوئی میں نو 2-4 تو ریلہ نہیں بنا دیندہ پھٹیاں۔ میں مسجد دے اندر، مسجد توحید دے اندر جا کے اتھے بچے پڑھ دینے، حفظ کر دینے، اتھے جا کے انہوں نے دے دیا چلو اتھے رکھ کے قرآن پاک پڑھ لیں۔ انہیں کہا یہ کیڑی گل ہے؟ 2-4 رندے مارے انہیں جناب تیار کر کے وہ دے چھڑی، ریل بن گئی، وہ لیا کے مسجد دے اندر رکھ دیتی، فرنیچر چلا گیا کوٹھی دے اندر، بنگلے دے اندر۔ ہون کی ہے وہ جڑا فرنیچر ہے او دے اتے لوگ بیٹھ رہنے، پیر رکھ رہنے، سو رہنے، وہ بنے ہی اس واسطے۔ بچے پیشاب کر رہنے، کوئی بات نہیں، یہ کم بھی ہوندے نے، سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ بنے ہی اس واسطے۔ اے بھی فرنیچر دا بنے ہیں، میں دے اوپر بیٹھا، علماء کرام بیٹھے نے، حضرت چوئی صاحب بیٹھے نے، یہ بنیاں چیزیں اس واسطے نے۔ وہ جڑی پھٹی ہے جدی انہیں قیمت کوئی نہیں لئی، مفت دیتی انہوں، او دے اتے مسجد دے اندر ایک چھوٹا جا بچہ بیٹھن دی کوشش کردہ ہے تے دوسرے کونے بیٹھے بابا جی آواز دے کے کہنے او بیٹا اے دے اتے نہیں بیٹھنا، اے دے اتے نہیں بیٹھنا۔ بابا جی ساڑھے کر دے اندر 2.5 لاکھ دا فرنیچر ہے، میں او دے اتے پیشاب بھی کر دینا، اے مفت لے کے آیا ہے میرا چاچا جی، میرے ابا جی، تسی کہنے دے اتے بیٹھنا نہیں۔ انہوں نے کہا پتر اے دے اتے نہیں بیٹھی دا، کیوں نہیں بیٹھی دا؟ تینوں پتہ نہیں کہ اس پھٹی دے اتے اللہ دا قرآن رکھی دا؟ او جڑی پھٹی مفت ملی ہے، او دے اتے دنیا دا کوئی کمزور تو کمزور ایمان والا بندہ بھی کسے نو بیٹھن نہیں دیندہ، کیوں؟ اس پھٹی دا تعلق قرآن دے نال جڑ گئے۔ اللہ ذوالجلال نے ہر انسان دے دل دے اندر اس پھٹی دا احترام پیدا کر دیتا۔ حق وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ پھر کی ہے جی؟ ہون لین چلے گئے نے مارکیٹ دے وچوں کپڑے بڑے بڑے قیمتی
4-5 ਲੱਖ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਕੋ ਹੋਲਸੇਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਲੈਟ ਜਿਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਲਮਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੀਟਰ 2 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ? ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਡੀ ਤਰਫ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਜੀ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਦੀਵਾਰ ਤੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸੂਟ, ਤੇ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਗਲੀ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੁਣ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੇੜੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਠਾਣਾ ਗਵਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲਮਲ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁਫਤ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ 2-3 ਗੁਲਾਫ ਲਿਆ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲੀ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਨਕੰਮੇ ਤੋਂ ਨਕੰਮਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਏ ਉਸ ਗੁਲਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ رکھے حضرات وجہ کی ہے وہ اتنا مہنگا کپڑا دنیا گزری جا رہی ہے کسی نے اٹھایا نہیں کسی نے اعتراض نہیں کیتا اے مفت ملیا کپڑا کوئی بندہ انہوں گوارا ہی نہیں کردا گلی دے اندر وجہ کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ اس مفت ملے کپڑے دا تعلق قرآن دے نال جڑ گیا اللہ ذوالجلال نے دلان دے اندر احترام پیدا فرما دی اے ہے قرآن اور ایک اور تو بات سناؤ ایک حافظ قرآن 4 بچیاں نے ماشاءاللہ قرآن پاک حفظ کیتا ہے میں نے پتہ لگے ہے اللہ پاک اینا بچیاں نو والدین واسطے صدقہ جاریہ بنائے ہون دیکھو بچہ ایک حافظ قرآن ہے وہ تردہ پھردہ نا جی کسے چودری دے ایم این اے ایم پی اے دے ڈیرے تے چلا گیا مولوی صاحب حافظ صاحب چلے گئے تے اوتھے بیٹھے نے لوگ تو انہوں پتہ ہے ڈیریاں دا اپنا ماحول ہوندہ ہے بڑے حیران ہو کے ویکھ دے حافظ جی کدھر آئے پھر دیں حافظ جی خیر ہے بس میں ویسے آ گیا اچھا چلو جاؤ کسی نے انہوں بٹھانا نہیں کوئی عزت نہیں دینی کوئی پروٹوکول نہیں دینا ڈیریاں دی ہور تسی کی گل کر دو ایتھے عام جگہ تے مسیتوں باہر وچلے چلے جان جنہیں کوئی عزت اسی کرنے ہو ہر بندے نو پتہ ہی تو بہرحال اوتھے کسی نے انہوں نہیں پوچھے اوتھے عزت ہے چودھری صاحب ایم این اے صاحب ایم پی اے صاحب وہ ایم پی اے صاحب کتے زمنی الیکشن لڑن واسطے آ رہے سن گلیاں چ پھر پھر رہے سن تے انہاں دا جناب پیچھے چیلے چمچے بڑے ہوندے نے نال وہ بھی ایک جمع غفیر ہے تے اذان ہو گئی مغرب دی مسجد تو عید دے اندر ہون لوگاں نو بخان واسطے تے پڑھنی سی نا جی کلام شلام تو بخشنے ہی ہوندے نے کہندے آؤ نماز نہ پڑھ لیے وہ ایم این اے صاحب دے نال سارے آ گئے اللہ ونو قاری شاکر محمود صاحب ہے نہیں سن تے وہ ایم این اے صاحب آ گئے وہ دے کل وزارت دا عہدہ بھی ہے چلو صاحب کا وزیر داخلہ نہ ہی کہو وہ کہیں انہوں نے کافی سالاں بعد تیاری کر کے سورت اخلاص ہون دوبارہ سینٹ چ پڑھی ہے تو پھر بھی غلطی پڑھی حال ہے یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود ایتھے ایسی تقریرہ کریے اسمبلی چ بات ہوئی ہے تھے قرآن پاک پڑھن دی یونیورسٹیاں دے اندر تو میں نو نام لین تے کی آ رہے اگر ساری دنیا نام لے رہی ہے تو میں کیوں نہ نام لواں ایک نام پر سیاستدان پاکستان دا جدا ایک بہت بڑا نام ہے سینٹ دا سابقہ چیئرمین رضا ربانی انہوں نے کہا ایتھے تسی عربی کلچر لے کے آنا چاہندے ہو اتنی نفرت قرآن دے نال تے کوئی شاید غیر مسلم بھی نہ کردے ہوں قرآن پڑھن تے اعتراض قرآن پڑھن تے اے ساڑے لیڈر نے
انہاں نو تسی چندے ہو، انہاں نو ووٹ دیندے ہو، ایک قوم دی تقدیر دے فیصلے کر دینے. کل قیامت والے دن قرآن اللہ دی عدالت دے اندر آئے گا، ہر بندہ اپنا اپنا جواب دین دی تیاری کر لوے. حضرات بات میں عرض کر رہے ہیں ماشاءاللہ جی، شیخ محترم دا پہلا خطاب ہونا سی تے تشریف لے آئے نے اللہ دی توفیق نہ تے ہن انشاءاللہ آخری ہوئے گا. حضرات توجہ کرو، کہندے نے پہلا میں ہی کرنا ہے، تسی جنہ مرضی زور لا لو. تو بہرحال اللہ پاک انہاں دے علم و عمر دے اندر مزید خیر و برکت عطا فرمائے. حضرات ذرا توجہ کر، توجہ ہے چھوٹی کرسی. حضرات ذرا توجہ کرنا، وہ ایم این اے صاحب مسجد دے اندر آ گئے. ہون تسی اپنی ایمانداری نال سچی گل کرنی، غلط نہیں، جھوٹ نہیں بولنا. وہ جتنے وہ دے چیلے سن نال آئے 15-20، انہاں وچوں ایک بندہ بھی انہوں مسلے تے کھڑا ہون دا کہے گا؟ بول دے نہیں. انہوں نے پتہ ہے کہ یہ مسلے تے کھڑے ہون دے قابل ہی نہیں. ایک ہی سانو پڑھائے گا، یہ تے وزیر داخلہ بھی بن جائے تے سورت اخلاص نہیں یہ یاد ہوندی. میں قرآن مولانا سبحانی صاحب کہہ رہے سن قرآن دا حافظ آئے ہیں، میں تے سورت اخلاص دی بات کر رہے ہیں بھائی. حافظ قرآن تے بڑی دور دی بات ہے. کوئی بندہ بھی انہوں یہ بات نہیں کہے گا کہ تسی مسلے تے کھڑے ہو جاؤ. ہن دیکھن گے سجے کھبے، پھر وہی جڑے 4 حافظ نے انہاں چوں ایک کھڑوتا ہوئے گا تے سارے کہن گے کہ حافظ جی جماعت کرو، جماعت دا ٹائم ہو گیا ہے. حضرات وہ معصوم بچہ جدی بازار دے اندر کوئی حیثیت نہیں، جدی پنچایت دے اندر کوئی حیثیت نہیں، جدی کسے ڈیرے تے کوئی حیثیت نہیں، آنن فانن کی بن گیا کہ ساری دنیا دے مالدار، دنیا دار، عہدے دار، منصب والے، اقتدار والے وہ پیچھے کھڑے نے اور اس بچے نو کہہ رہے نے حافظ جی مسلے تے کھڑے ہو. وہ ہن کی ہو رہے ہے؟ وہ بچہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہے ہے. رب ذوالجلال دی قسم ہے وہ رکوع دے اندر جائے گا تے چودھری رکوع دے اندر جائے گا. اتنی دیر تک کوئی دنیا دا انسان سلام نہیں پھیر سکتا جتنی دیر تک وہ 7-8 سالاں دا بچہ اگے کھڑا ہون والا سلام نہیں پھیرے گا. اے عزت، اے مقام اگر ملے ہے تے نسبت قرآن دی وجہ تو، نسبت قرآن دی وجہ اے ہے قرآن دے نال، قرآن دے نال تعلق کرنے دا مقام اللہ ذوالجلال منواندے نے اپنا آپ. اے اللہ دا کلام، وہ کہیں نے کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہاں دا کلام بھی بادشاہی ہویا کردہ ہے. اور اس دنیا تے لوگ تبدیلی دی بات کر دینے اور انقلاب دی بات کر دینے. آئیے انقلاب اس کائنات دے اندر سب تو بڑا انقلاب، پر امن انقلاب اس دنیا دے اوپر اگر کوئی لے کے آیا ہے تو او دا نام نامی اسم گرامی ہے محمد الرسول اللہ. سارے مل کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کس انداز دے نال انقلاب لے کے آئے نے؟ ذرا اللہ ذوالجلال دے قرآن تے غور کر لیجئے. فرمایا مالک کائنات نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کہہ دیو سبحان اللہ، اچھی کہو سبحان اللہ. کی گل کری سبحان اللہ نہیں کہی؟ چلو میرے وری تے کہہ چھڑو ایک وری اچھی کہو سبحان اللہ. حضرات اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں. دی آواز تھوڑی جی اور کوئی بہتر ہوئے تے کر سکو تے. حضرات ذرا توجہ کرنا. فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
اللہ ذوالجلال نے مومنہ تے احسان کر دیتا، مومنہ دے اوپر احسان کر دیتا کہ مومنہ نو اپنا محبوب پیغمبر عطا کر دیتا۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام اس دنیا تے آئے، اللہ دے آخری پیغمبر بن کے آئے، امام الانبیاء بن کے آئے، اس کائنات دے اندر سب تو بڑے جرنیل اور حکمران بن کے آئے، اللہ اکبر، ہادی بن کے آئے، رہبر بن کے آئے، رہنما بن کے آئے، بھٹکی ہوئی قوم نو علم دے نور دے نال منور کرن واسطے آئے، صراط مستقیم تے چلان واسطے آئے۔ حضرات میرے پیغمبر نے آ کے انقلاب ایسا پیدا کیتا ہے، تبدیلی ایسی لے کے آئے نے، فی ظلال مبین معاشرے دے اندر چشم کائنات نے دیکھیا کہ آئے تے ابو بکر، نکلے تے صدیق اکبر، آئے تے عمر ابن خطاب، نکلے تے فاروق اعظم۔ تبدیلی ہے میرے پیغمبر دی تبدیلی۔ آئے تے عثمان ابن عفان، نکلے تے ذوالنورین، آئے تے علی ابن ابی طالب، نکلے تے حیدر مرتضی، آئے تے خالد ابن ولید، نکلے تے سیف من سیوف اللہ، آئے تے ابن عمر، نکلے تے محدث اعظم، آئے تے ابن عباس، نکلے تے مفسر قرآن، آئے تے ابن مسعود، نکلے تے فقیہ اعظم، آئے تے ابو ہریرہ، نکلے تے سید المحدثین، آئے تے حنزلہ، نکلے تے غسیل الملائکہ، آئے تے حمزہ، نکلے تے سید الشہداء۔ حضرات دنیا دے اندر ایسے ایسے ہیرے تراش دیتے، میرے پیغمبر نے بندے باہروں امپورٹ نہیں کیتے، اسے معاشرے دے وچوں، اسے معاشرے دے وچوں چشم کائنات نے دیکھے آئے تے امیر معاویہ، نکلے تے جناب کاتب وحی، اللہ اکبر، آئے تے ابو عبیدہ ابن الجراح، نکلے تے امین امت، آئے تے رہزن، نکلے تے رہبر، آئے تے صحابی، نکلے تے صحابی، آئے تے خائن، نکلے تے امین، آئے تے چرواہے، نکلے تے حکمران، آیا حبشے دا کالا بلال، نکلے آتے دنیا دا امام۔ اینو کہندے نے تبدیلی، اینو کہندے نے انقلاب۔ دنیا دے اندر کدی انقلاب نت نوے قوانین بنان دے نال نہیں ہوندا، بیریئر لگام دے نال نہیں ہوندا، آنسو گیس دی شیلنگ دے نال نہیں ہوندا، اچھیاں اچھیاں تقریراں کرن دے نال نہیں ہوندا۔ انقلاب واسطے نظریات نو بدلنا پیندا ہے، سوچ نو بدلنا پیندا ہے۔ رب دا قرآن کہہ رہے ہیں فی ظلال مبین معاشرہ، اس معاشرے وچوں کیسے لوگ نکلے، کیویں نکلے؟ یتلو علیہم آیاتہ، میرے پیغمبر نے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تائیں تے میں جناب حکم دی تعمیل بھی کرنا چاہ رہے ہیں، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، کہہ دیو سبحان اللہ۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، پیغام اعلانو، پیغام اعلانو، و جنا سین لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں۔ میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے۔ تو قرآن دے نال، تو قرآن دے نال او دل نو لگا لے، اے قرآن دے وچی منافع ہزاراں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات میرے پیغمبر انقلاب لے کے آئے، تے ترتیب تے ذرا غور کرنا۔ پہلے کی ہے یتلو علیہم آیاتہ، اس تو بعد وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن پڑھ کے تزکیہ کیتا ہے،
دیکھو نا برتن دے اندر نا معمولی جی بھی گندگی ہوئے تے او دے اندر تسی آب زمزم بھی پا دیو تے وہ بھی ناپاک ہو جائے گا. چیز نو پاک اور صاف رکھن واسطے برتن دا پاک اور صاف ہونا ضروری. میرے پیغمبر نے سب تو پہلے یتلو علیہم آیاتہ قرآن دیاں تلاوتاں کر کے عقل و شعور دے برتن نو پاک کیتا ہے. اس تو بعد اللہ اکبر جدوں وَيُزَكِّيهِمْ ہو گیا اس تو بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ اکبر. حضرات دنیا تے بڑے بڑے عالم آ گئے. اللہ ذوالجلال نے عزتاں عطا فرما دیتیاں مقام عطا فرما دیتا. اللہ اکبر کبیرہ. اور رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا چاہ رہے ہیں وہ لوگوں جب تک مسلمانہ دے دل دے نال اور عمل دے اندر قرآن دا تعلق قائم رہا ہے اللہ ذوالجلال نے عزت ہی عزت عطا فرمائی ہے. تعلق ٹوٹ دے چلے گئے ذلتاں شروع ہوندیاں چلیاں گئیاں. تائیں تے برطانوی دارالعوام دے اندر اس وقت دے وزیر گلیڈ سٹون نے قرآن نو لہرا کے اے بات کہی سی او لوگوں جب تک مسلمانہ دے وچوں اس کتاب نو ختم نہیں کر دیتا جائے گا اتنی دیر تک اس قوم دے اوپر فتح نہیں کامیابی نہیں حاصل کیتی جا سکتی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ذرا توجہ کرنا آج اسے مشن دے اوپر اسے مشن دے اوپر کافر اپنا کم کردہ ہویا نظر آ رہے آئے لیکن مسلمان سورہ اخلاص دی تلاوت نہیں کر سکتا. مسلمان نو قرآن دے نال نفرت ہو گئی. مسلمان قرآن تو دور چلا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اے آ میرے مسلمان بھائی اس قرآن دے فائدے کینے میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں. آج کوئی بھی بندہ بیمار ہو جائے دو چیزاں دا مجموعہ ہے نا انسان جسم اور روح نکل جائے جسم موجود ہے لیکن وہ بندہ چودھری صاحب نہیں پھر میت ہے پھر مفتی صاحب نہیں پھر میت ہے. روح نکل جائے ایک منٹ دے اندر ایک لمحے دے اندر حاجی صاحب چودھری صاحب نمبردار صاحب وزیر صاحب سب کچھ مفتی صاحب علامہ صاحب روح نکل گئی ہے. کہیں دینے میت نو غسل دے دیتا ہے کہ نہیں میت نو کدوں اٹھانا ہے روح تو بغیر میت دو چیزاں دا مجموعہ ہے. میرے بھائیوں ایتھے میرے بات یاد آئی ہے اوے زندگی تے ختم ہو ہی جانی ہے نا. زندگی ایک دن کی ہو یا کہ 4 گزر جائے گی کندھے پہ کملی ہو یا کہ شال گزر جائے گی. اگر امیروں کی با اقبال گزر جائے گی غریبوں کی بھی بہرحال گزر جائے گی. زندگی تے گزر ہی جانی ہے. او نواب امیر محمد خان نواب آف کالا باغ او دے علاقے دے اندر ایک پاگل بندہ سی جدا دماغی توازن درست نہیں سی پھردا رہندا سی گلیاں دے اندر. کدی کدی نواب صاحب دی گڈی دے اگے آگے کھلو جاندا سی تے نواب صاحب او دے نال کدی گپ شپ بھی لگا لیندے سن. ایک دن نا نواب صاحب دی گڈی نکلی ہے تے او جناب ہسدا پھردا ہے. انہوں نے گڈی کول کھڑی کر کے تے شیشہ تھلے کیتا کہنے لگے ہاں بھائی کیسے گزر رہے نے آج کل دن تیرے کیسی زندگی گزر رہی ہے. اونچی ساری ہس کے کہنے لگیا نواب صاحب تیرے برابر دی جائیداد دا مالک بن گیا تیرے برابر دی جائیداد مل گئی ہے. نواب صاحب کہنے لگے وہ ریاست دا مالک تے خرباں ارباں خرباں دیاں باتاں کہنے لگے اوے میرے برابر دی جائیداد کتھوں لب لے ہیں کتھوں مل گئی ہے میرے برابر دی جائیداد. تو اس بے وقوف بندے نے جدا دماغی توازن درست نہیں سی پتہ کی کیا کہندا نواب صاحب مرن تو بعد نپن لگیاں جنی کو مینوں تھا ملنی ہے اونی کو تینوں ملنی جنی مینوں ملنی اونی تینوں لبنی انہیں ہلا کے رکھ دیتا نواب نو. اے ہی کچھ ہو رہا ہے تے دوڑ کا دی لگی ہے پھر کا دی افراتفری ہے. موت میرے بھائی مبشر صاحب انہاں دی والدہ محترمہ اللہ کو دعا کرو کہ اللہ پاک انہوں نے جنت اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جنہاں دے والدین چلے گئے نے دنیا تو انہاں واسطے درد دل نہ خلوص دل نال دعا کرو اللہ پاک انہوں نے جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے. حضرات
حضرات ذرا دعا کرنا تو میں تھے اپنے پائی دے حکم دی بھی تعمیل کردہ چلا جاواں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دندیاں نے دعاواں ماں دیاں تار دندیاں نے دعاواں ماں دیاں لال پیارا جب تک گھر نہیں آمدہ رین بوئے تے نگاواں ماں دیاں رین بوئے تے نگاواں ماں دیاں رو پہ پیارے خاتم الانبیاء یاد جد آیاں یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں تو ہر بندے نے دنیا تو چلے جانا ہے وہ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرنا روح اور انسان دا جسم اے دے نال ایک مکمل انسان بندہ ہے ہن کوئی بندہ بیمار ہو جائے کسے دے سر نو درد ہو جائے وہ ڈاکٹر دے کول چلا جاندا ہے کسے دا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے وہ ڈاکٹر دے کول چلا جاندا ہے کسے نو بخار ہو جائے وہ ڈاکٹر دے کول چلا جاندا ہے وہ جسم نو کوئی بھی عارض لاحق ہو جائے وہ ڈاکٹر دے کول چلا جاندا ہے جسم بیمار ہو جائے وہ ڈاکٹر دے کول چلا جاندا ہے ڈاکٹر دوائی دیندا ہے وہ لاہور والیا مسجد توحید دے اندر آن والیا اگر کسی مسلمان دی روح بیمار ہو جائے وہ کی کرے روح بیمار جو ہو جائے وہ کی کرے اور تسی سارے جان دے ہو کہیں دینے شیطان جڑا ہے نا شیطان انسان دا دشمن ہے پتہ ہے اس گل دا کہ نہیں دشمن ہے کہ نہیں ساڑھے باپ دادا دا دشمن ہے انہیں انہوں نے برہنہ کروا کے جنت دے وچوں کڑوایا اور کہیں دینے سب تو بڑا بغیرت تو ہوندہ ہے جڑا اپنے باپ دے دشمن دے نال سمجھوتا کردہ ہے دشمن ہے نا شیطان ایدے تو بچنا چاہیے ہے کہ نہیں بولو بچنا چاہیے ہے تے کیویں بچاں گے شیطان کو لو کیویں بچیا جائے گا یہ تے انسان دے جسم دے اندر داخل ہو جاندہ ہے نبی پاک علیہ السلام کھڑے نے آپ دی اہلیہ محترمہ نال نے تے رات دی تاریکی ہے دو صحابہ گزرے نے جدو قریب آئے انہوں نے پہچان لیا نبی پاک علیہ السلام نو کہ اللہ دے رسول نے وہ جلدی جلدی چل پہ ہوتا آپ نے آواز دی تھی ادھر آؤ بھائی وہ آ گئے آپ نے فرمایا اے میری بیوی ہے تے تسی ہون جاؤ وہ حیران ہو گئے اللہ دے پاک پیغمبر اللہ معاف فرمائے اسی توڑے امتی توڑے کلمہ گو کوئی توڑے متعلق اسی کوئی ایسی ویسی بات سوچ سکنے آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا ہے کل نو پرسوں نو ہفتے بعد مہینے بعد توڑے ذہن وچے بات آ جاندی کہ پتہ نہیں وہ عورت کون سی جڑی رات دی تنہائی دے اندر نبی پاک دے کول کھڑی سی پتہ نہیں وہ عورت کون سی اتنی بات آن دی بھی دیر سی تسی تے ایمان تو گئے اوہ جس پیغمبر نے اتنی بدگمانی بھی پیدا نہیں ہون دیتی اپنی حقیقی اہلیہ کول گھڑی ہے فرمایا ہے میری بیوی ہے اوہ شرم کرو اس پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے غیر مارمانو پھول تقسیم کر رہے ہو ویلنٹائن ڈے منا رہے ہو اس تو بہتر سی تسی مر جاندے پیغمبر دے امتی نہ کہلاندے اور تف ہے اونا حکمرانہ دے اوپر جڑے اس بے حیائی نو پروموٹ کر دینے اور دی حمایت کر دینے نتیجہ کی نکل دا ہے کہ 4 سال دی بچی دے نال پھر درندگی ہوندی ہے پھر کہیں دے ہو کہ اس دنیا تے انسان نہیں درندے پھر رہنے
انہوں درندے بنایا کنے؟ کوئی بندہ بولن واسطے تیار ہی نہیں، کوئی بندہ انہوں دے گریبان نو پکڑن واسطے تیار ہی نہیں، جڑا مردی بے حیائی نو فروغ دیتی جان۔ میرے بھائیو، اگر پیغمبر دا صحیح کلمہ پڑھے تے اپنا حق ادا کرنا پائے گا، ہر بندے نو اس معاشرے دے اندر اپنی ذمہ داری ادا کرنی پائے گی۔ کی تماشا بنایا ہے؟ تسی میرے یہ بات دسو، اپنی امام، میں پہلے کیا میں ذرا تھوڑا جہا ہٹ کے تقریر کرنی، ایک سکھ نو ویکھیا، سکھ نو ہوں تو ماشاءاللہ ساڑھے حکمران نے ہور کوئی کم کیتا نہ ہوئے، ایک کم بڑے کیتے نے۔ کرتارپور دی راہداری کھلی ہے، ماشاءاللہ 4 روپے لگے نے۔ سکھ اگر ساڑھے اس کوٹ لکھپت دے بازار دے اندر آ جائے نا، کینچی دے اس بازار دے اندر، تے آخری دکاندار نو بھی پتہ لگ جائے گا بھی کوئی سردار صاحب اتھوں لنگے نے۔ وجہ انہیں اپنی مخصوص پگڑی پائی ہے، انہیں اپنے گرو دے طریقے دے مطابق اپنی داڑھی بھی رکھی ہے، انہیں ہاتھ چکڑا بھی پایا ہے، وہ جنہ مرضی پڑھیا لکھیا ہوئے پنجابی بھی ضرور بولتا ہے کہ نہیں؟ وہ دی اپنی ایک تہذیب، وہ دی اپنی ایک شناخت، وہ دا اپنا ایک کلچر، وہ انہوں کسے بھی محکمے چلا جائے چھڑن واسطے تیار ہی نہیں۔ دوسری طرف تسی ہندوانوں دیکھ لو، ہندوستان دنیا تے ایک ایسا واحد ملک ہے کہ جس ملک دے اندر مذہبی اعتبار نال جتنا کوئی متعصب اور متشدد ہوئے گا اتنی زیادہ ہو دی عزت ہوئے گی اور اتنے زیادہ انہوں ووٹ ملن گے۔ بابری مسجد گرا دی تھی، رام مندر تعمیر کرنے دا سرکاری سطح تے اعلان ہو گیا، وہ بیچارے مسلمانہ نے تھوڑے رہے جلوس جلاس کڑے، انہوں نے کہا جنہوں زیادہ تکلیف ہے وہ بارڈر کراس کر کے جائے پاکستان دے اندر۔ یعنی ہندو اپنے مذہب تے پکا ہے۔ تیسری طرف مہذب دنیا کیڑی؟ امریکہ، برطانیہ، فرانس، ڈنمارک، ناروے، مہذب دنیا آئے دن میرے پیغمبر دے خاکے بن رہے ہیں۔ اے مہذب دنیا ہے، نبی پاک دے خاکے بن رہے ہیں۔ امریکہ دے اندر پادری ٹیری جونز قرآن دے اوراق نو جلاندا ہے، کتے قرآن دے ٹیشو پیپر بنائے جا رہے ہیں۔ وجہ کی ہے؟ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا، اج اگر اونا دے کول تورات اور انجیل اپنی اصل حالت دے اندر موجود ہوندیاں، او ضرور اونا نو نافذ کر دے، او ضرور نفاذ کر دے اونا دا، اونا کولتے موجود ہی نہیں۔ متعصب نے تکلیف ہے انہوں نے اسلام دے اوپر، آئے روز خاکے۔ اور چوتھی جگہ تے یہودی، دنیا دی متعصب ترین قوم۔ تو انہوں پتہ ہے اس گل دا کہ کوئی غیر یہودی اللہ محفوظ فرمائے، میں مثال دے طور تے بات عرض کرن لگے، اللہ سب نو بچا کے رکھے۔ اگر کوئی غیر یہودی بننا چاہے تو وہ بن نہیں سکتا، جڑا انہوں دا نسلی یہودی ہوئے انہوں ہی تسلیم کر دینے یہودی، باقی سارے انہوں دے نزدیک ناپاک نے۔ نتیجہ کی نکلیا، یہودی نو یہودی ہون تے فخر ہے، عیسائی نو عیسائی ہون تے فخر ہے، سکھ نو سکھ ہون تے فخر ہے، ایک ہندو نو ہندو ہون تے فخر ہے، اور مسلمان نو بول دے نہیں ساڑھا بھی کوئی پیر مرشد ہے کہ نہیں، کوئی اسی بھی کسے دا کلمہ پڑھے ہے کہ نہیں، ساڑھی کوئی تہذیب، ساڑھا کوئی کلچر، ساڑھی اپنی کوئی شناخت۔ ساڑھے تے نوجوانہ دیاں شکلان دے ڈیزائن ہفتے بعد بدل دے رہیں دینے، کوئی کتے کم کرن چلا جائے وہ ہو جائے ہو کے آ جاندہ ہے، نہ ہو دا اٹھنا بیٹھنا، نہ ہو دا لباس، وہ ساڑھی کیڑی چیز نبی پاک نہ رل دی ہے، کو بولو تو صحیح یاد، اخلاقیات لے لو، عبادات لے لو، کوئی چیز لے لو، اتنے دور۔ جلسے دے بڑے ہوندے نے، شیخ صاحب دا خطاب ہوئے گا انشاءاللہ علی شان،
یعنی ہر گندے بندے تو اسی متاثر، کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، نبی پاک دے نعرے بڑے، عشق دے اظہار بڑے، نبی دے نال حقیقی محبت کون کرے گا؟ قرآن دے نال حقیقی محبت کون کرے گا؟ لوگوں نو گالاں کٹ دے ہو ویلنٹائن ڈے مناندے، اسی آپ منا رہے ہیں۔ پھر جس وقت اپنی عزت تے کوئی ہاتھ پہنچتا ہے پھر اسی پریشان ہونے، اب کیا پچھتائے ہود۔ تو میرے بھائیوں، میں صرف دعوت فکر دین واسطے آیا، میں کھڑے ہو کے نہ داڑیاں رکھوانیاں نے نہ میں کوئی ہور وعدے لینے نے۔ جتنی دیر تک بندے دے اپنے دل دے اندر بات نہ آئے اتنی دیر تک تبدیلی نہیں آ سکتی۔ کچھ سوچئے تو بات میں رد کر رہے ہیں کہ انسان دا جسم بیمار ہو جائے ڈاکٹر دوا دیندہ ہے تے روح بیمار ہو جائے۔ علامہ اقبال نے بات کہی سی کہ جدوں روح بندے دی بیمار ہو جائے نا تے جدوں شیطان حملہ آور ہو جائے، نبی پاک نے فرمایا کہ جسم دے اندر اس طرح گردش کردہ ہے شیطان جویں خون گردش کردہ ہے، انہوں نہ گولی دے نال ماریا جا سکتا ہے، نہ تلوار دے نال ماریا جا سکتا ہے، انہوں نہ ہاتھ دے نال پکڑیا جا سکتا ہے۔ شیطان ہے دشمن، مقابلہ کیویں کرو گے؟ اللہ دی قسم، وہ علامہ اقبال بات کہندا ہے کہ لوگوں پھر شیطان کے ساتھ مقابلہ ہوگا تو صرف اور صرف قرآن کی شمشیر کے ساتھ ہوگا، قرآن کی شمشیر کے ساتھ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، شیطان دے نال مقابلہ ہوئے گا تو پھر قرآن نو سینے دے نال لگا کے ہوئے گا۔ حضرات، میں اپنی آخری بات رد کرنی چاہ رہے ہیں، آخری دو باتاں۔ موبائل فون ہے، موبائل فون اسی لینے ہیں ڈبا پیک، اے دے وچوں ایک موبائل نکلدا ہے، ایک اے دی بیٹری نکل دی ہے، اور کی نکل دی چارجر نکل دا ہے، وارنٹی کافی چیزیں شیخ صاحب نے یہ ماشاءاللہ جی ضرورت دی چیزیں نا بہرحال۔ اچھا، ایک چھوٹی جی کتاب نکل دی ہے جنہوں کہتے ہیں مینول بک، اس کتاب دے اندر لکھے ہے کہ تسی اس موبائل نو استعمال کیویں کرنا ہے۔ وہ وکھری گل ہے کہ اسی ماشاءاللہ یہ معاملے عالم فاضل ہی اینے ہیں کہ وہ پڑھن دی لوڑ نہیں پیندی۔ بہرحال لکھے ہے وہ دے اندر کہ اس موبائل نو استعمال کیویں کرنا ہے۔ ہن جیڑا بندہ اس کتاب دی ہدایات دے مطابق موبائل نو استعمال کرے گا او دا موبائل صحیح استعمال ہوئے گا، صحیح چلے گا۔ اور جیڑا بندہ اپنی مرضی دے نالی ایویں بے وقوفاں دی طرح بٹن نپی جائے گا او دا موبائل بڑی جلدی خراب ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اے موبائل بنایا انسان نے، تو انسان نو کنے بنایا ہے؟ بول دے نہیں، جنہوں پتہ ہے وہ تو بولے، بس انہیں کو پتہ ہے، ذرا اونچی بولو، انسان نو کنے بنایا ہے؟ اللہ وحدہ رحمان نے بنایا۔ انسان نے موبائل بنا کے اینو استعمال کرن دا طریقہ لکھ دیتا ہے ایک کتاب دے اندر۔ انسان نو رحمان نے بنایا تے رحمان نے بنا کے اس انسان نے زندگی کیویں گزارنی ہے، آسمان تو ایک مینول بک اتاری ہے، ایک کتاب اتاری ہے جیدہ نام ہے قرآن مجید۔ ہن جیڑا بندہ ایدی رہنمائی دے اندر زندگی گزارے گا وہ تے ہو جائے گا کامیاب، اور جڑا اپنی مرضی دے نال گزارے گا وہ راہ راست تو بھٹک جائے گا، صراط مستقیم تو بھٹک جائے گا۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب دے اندر لکھے ہے کہ بچہ جدوں پیدا ہوندہ ہے نا اس وقت زبان حال دے نال کہندہ ہے اللہ جی تسی میرے رزق دا آج ایک دروازہ ہی بند کر دیتا ہے۔ رزق دین والا کون ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ آسمان تو آواز ہوندی ہے میرے بندے رزق دے معاملے دے اندر پریشان نہیں ہونا، رزق میں تینوں دیاں گا جو مرضی ہو جائے۔ بندہ کالا پہ جاندہ ہے پتہ نہیں کی بنے گا جناب، پھر دوڑ لگی ہے دن رات،
ایک بند کیتا ہے نا ایک تے دو کھول دیتے ہیں. انہیں اپنی ماں دا دودھ پی رہے ہیں, 2 سال گزر دے نے تے اے 2 بھی بند ہو گئے. اللہ جی دونوں ہی بند ہو گئے نے. اللہ فرماندے نے میں تینوں کیا جو ہے کہ رزق دے معاملے اندر پریشان نہیں ہونا. 2 بند کیتے نے 4 کھول دیتے ہیں. کیڑے؟ دودھ, پانی, اناج, گوشت, 4 کھول دیتے ہیں. اے بندہ اللہ دی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں تے بڑا ہو گیا ماشاءاللہ, جوان ہو گیا. اللہ فرما دے رہے ہو میرے بندے جی اللہ جی مل رہی ہیں نے نعمتاں, اللہ جی مل رہی ہیں نے. وہ وکری گل اسی روندے پھریے بگر نہ جڑا جانور گوشت کھاندا وہ رات نو کھا کے ہی سوندا ہے. اسی جنہیں مرضی رونے روندے پھریے, کدی جناب ایک جماعت جا رہی ہے اسلام آباد دھرنا دین واسطے, کدی دوسری جا رہی. مہنگائی بڑی, اے دے اندر شک کوئی نہیں مہنگائی بڑی ہو گئی, لیکن ویکھ لو اے بھی قرآن دا اعجاز ہے. کدی تسی زندگی دے اندر مولویاں دا دھرنا ویکھیا کہ ساڑی تنخواہ تھوڑی, حالانکہ سب تو تھوڑی تنخواہ مجموعی طور تے جس طبقے دیئے او علماء طبقہ. کدی انہاں نو روندے ہاں کدی دھرنا دیتے ہاں تسی نہیں دیکھے. اور سب تو زیادہ حشاش بشاش چمک دے ماشاءاللہ, کپڑے بھی اچھے, اینک بھی اچھی, ٹوپی بھی اچھی, اللہ دی توفیق دے نال. تائیں تے کئیاں نو کئی سٹ دے نے یار مولویاں تسی دیکھو گڈیاں یہ تنخواہ سی ساری 20,000 دینے ہیں, یہ پتہ نہیں لے کتھوں. اینو کہندے نے حق وہ جو سر چڑھ کر بولے. اے ہے قرآن دی نسبت, اینو کہندے نے قرآن دی نسبت. اج تک کوئی مولوی خودکشی کر کے نہیں مریا بھوک دی وجہ تو, رب دے رہے ہیں اللہ دی توفیق دے نال. 4 دروازے. اللہ فرماندے نے مل رہا رزق جی مل رہے. اللہ فرماندے نے اے تے ملے گا, فرما برداری کر یا نہ فرمانی کر, اے تے ملے گا. لیکن اس تو اگے غیر مشروط نہیں, مشروط. ہن بندہ اللہ جی میں کی کرنا ہے. اللہ فرماندے نے میں ہن ایک کتاب نازل کیتی ہے اپنے محبوب پیغمبر دے اوتے, قرآن پاک میں نازل کیتا ہے. اے دے مطابق زندگی تو گزار, اے دے مطابق زندگی تو گزارے گا. میں پھر اپنے وعدے تے پکا ہاں, جتنا بند کرانگا اگوں ڈبل دواں گا, ڈبل دیاں گا. ہون ہویا کیے میرے بھائیو, انہیں اللہ دی بات نو من لیا, اللہ ذوالجلال دی بات نو تسلیم کر لیا. دنیا تو چلا گیا, دنیا تو ہر انسان نے جانا ہے. جس وقت اے دنیا تو گیا زبان حال نال کہندا اللہ جی اج میرے رزق دے 4 ہی دروازے بند ہو گئے نے. آسمان تو آواز آؤندی ہو میرے بندے اوے پریشان نہیں ہونا, تو میری من کے آئے ہیں نا, 4 بند کیتے نے تے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے نے. قرآن دے نال محبت لگاؤ تے صحیح میرے بھائیو. انشاءاللہ الرحمن پھر مفصل خطاب تقریر پھر کسی موقع تے ہوئے گی. میرے واسطے دعا بھی کرو کہ اللہ پاک گلا کافی دنوں دا خراب ہے, اللہ پاک صحت عطا, جتنے بیمار نے اللہ سب نو شفا عطا فرمائے. تو مینوں بڑی خوشی ہوئی محترم حاجی عبداللہ صاحب نو دیکھ کے. میں بچپن دا انہاں نو اس مسجد دی خدمت کردیاں دیکھ رہے ہیں. اللہ پاک انہاں دیاں محنتاں نو قبول فرمائے. قاری شاکر محمود صاحب اور میرے انتہائی محترم بھائی جان رانا عبد المجید صاحب, بھائی مبشر صاحب اور جملہ جماعتی احباب, اللہ پاک اس مدرسے نو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. سارے احباب دیاں محنتاں اللہ پاک قبول و منظور فرمائے اور سانو صحیح معنی دے اندروں اور باہروں پکا مسلمان بننے دی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو, نبی دے سچے سپاہی, پیغمبر دے سچے امتی بن کے قول اور فعل دے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے. اللہ دی قسم ہے میرا کچھ لینا دینا نہیں سکھ کولوں, میرا کچھ لینا دینا نہیں یہودی کولوں, میرا کوئی تعلق نہیں عیسائی دے نال. میں متاثر ہاں اپنے پیغمبر دی ذات تو, میں کلمہ گو ہاں پیغمبر دی ذات دا. مینوں طریقہ پسند ہے پیغمبر دی ذات دا, جو مرضی زبان دے اندر آئے بندہ کہندا چلا جائے. مینوں پیار ہے پیغمبر دی تہذیب دے نال. میری شناخت, میرا کلچر, میرا جسم, میری دعوت
میرا جسم میری مرضی نہیں، رب دی مرضی، پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع دے اندر اور آپ دی غلامی دے اندر گزرے گا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ آئیے دو رخاپن ختم کیجئے، دوہرا معیار ختم کیجئے۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں، لائن کھینچ دی گئی ہے، ایک طرف ہو جائیے، یا رب کے اور اللہ کے رسول کے اور قرآن کے دشمنوں کی صف میں، یا پھر سچے دل کے ساتھ نبی کے تابع دار بن کر قرآن کو سینے کے ساتھ لگا کر اپنی اپنی کمیونٹی میں میدان میں آئیے۔ وقت ہے فیصلے کا، گھڑیاں ہیں فیصلے کی، دنیا میں فیصلے ہونے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن تم دیکھو گے اپنی زندگیوں میں وہ وقت دور نہیں کہ قرآن کے دشمن، دین کے دشمن، اسلام کے دشمن اپنی گندی تہذیب سمیت زمین بوس ہو جائیں گے۔ عصر حاضر کا فرعون دین اسلام کے نیل میں غوطے کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ رب کا قرآن اور محمد عربی کا فرمان قیامت تک چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا انشاءاللہ الرحمن۔